محترم ناظرین، اس ماہ کے آج کے بابرکت دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن کا بہت ہی خاص اور انتہائی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے اور آپ باقاعدگی کے ساتھ ایسے مبارک کا نام کا ورد کریں گے تو میرا اللہ آپ کی تمام مشکلات دور کر دے گا۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں اور اللہ پاک سے ہی اپنی تمام امیدیں اور خواہشیں وابستہ رکھیں۔ اللہ پاک ہی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، تنگ دست ہیں، مشکلات چل رہی ہیں تو یہ عمل کر لیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو جمعے والے دن سے لے کر اگلے جمعے تک صرف 33 بار اللہ کا ایک نام اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیت پڑھنی ہے، جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنے گا کہ آپ کو بعد میں گھر میں بھی بے شمار رزق آئے گا۔ آپ یہ عمل صرف ایک مرتبہ کر لیں، اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عصر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی ہے اور اس کو کوئی زیادہ شرائط بھی نہیں ہے، بلکہ شرائط بھی ایسی ہیں کہ ہر کوئی بآسانی کر سکتا ہے۔ خواتین بھی آرام سے گھر کر سکتی ہیں، اور اگر گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے بھی اس عمل کو مکمل کر لیا، وہ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو پہنچائے گا۔ اس عمل کی طاقت ہر گھر والوں پر اثر انداز ہوگی۔ اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے یا پھر کوئی نوکری کرتا ہے یا بے روزگار ہے یا کوئی بے روزگار ہونے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ اس عمل کو کرنے سے اس کے رزق میں اپنے فضل و کرم سے برکت اور وسعت پیدا فرما دے گا اور اس کا رزق کشادہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، رزق کی کشادگی کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کو مکمل کر لیا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اچھی طرح سے کامل وضو کر لیں۔ اگر وضو ٹھیک طرح سے نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز کی لازمی شرط ہے۔ اسی طرح کچھ شرائط اور وظائف بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو وہ عمل یا وظائف اس قدر اثر نہیں دکھاتے جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ اگر آپ ان شرائط پر یا ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیوں کی بہاریں آتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ ان شرائط میں سب سے اہم اور پہلی شرط یہ ہے کہ حلال رزق طلب کرنا اور حرام سے بچنا، کیونکہ شریعت اسلام نے قسم حلال یعنی حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کو عبادت میں شمار فرمایا ہے اور اس کے بے شمار فضائل بتلائے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنا احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 11 سورۃ النبا، ہم نے دن کمائی کرنے کے لیے بنایا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم نماز ادا کر چکے ہوتے ہو تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تراش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اسی طرح مختلف حدیث میں یہی بات آتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال مال کا طلب کرنا فرائض کے بعد فرض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بھی حلال مال کما کر خود اپنے کھانے اور پینے میں خرچ کیا یا اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی دوسرے کو کھلایا، پہنایا یا دیا تو اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت مقدام بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اگر آپ حلال رزق کمائیں گے اور کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو چند دنوں کے اندر ہی دولت مند بنا دے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ، اور اس طرح سے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور پھر آپ علاقے کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگا
ہوگا۔ اگر آپ نے اس وظیفے پر اور ان شرائط پر عمل کر لیا تو آپ ساری زندگی دعا دیں گے۔ یہ خاص عمل بتانے جا رہی ہوں، اس کو صرف خاص لوگ ہی کریں گے۔ یقین جانیں وہی لوگ کریں گے جو باقی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے گھر میں کوئی مسائل ہیں۔ آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام اور 2 آیات آپ نے پڑھنی ہیں، لیکن اب ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس کو بتاتے ہیں۔ بعد نماز عصر وہیں بیٹھ کر اسے پڑھا جائے، قبلے کی جانب آپ نے کر کے منہ بیٹھ جانا ہے، پھر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر 33 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، پھر 180 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی انگلیوں کے پوروں پر گنتی کریں گے تو بہتر رہے گا، کیونکہ ہاتھوں پر تسبیح کی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت یسرا بنت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو مہاجرات میں سے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا اور تقدیس کو لازمی پکڑو اور ان کو انگلیوں کے پوروں سے شمار کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے کیے گئے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ان کو میں گویائی پیدا کر کے ان کو بلوایا جائے گا۔ سورہ نبا کی یہ آیت جب 180 مرتبہ پڑھ لیں تو 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیں اور اس دعا میں یہ عہد بھی کریں کہ آئندہ کبھی حرام رزق کے قریب نہیں جائیں گے اور رزق حرام سے ہمیشہ کے لیے بچیں گے۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کر دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری آئے گی۔